ومن اشترى ثوبا على أنه 10 أذرع ب10 دراهم أو أرضا على أنها 100 ذراع ب100 درهم فوجدها أقل من ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها. ومن اشترى ثوبا. اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کپڑا بیچا دوسرے کے ہاتھ پر. اچھا بھائی اردو میں بھی تعبیر سے بڑا اثر پڑتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس کپڑا پڑا ہے, میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, بیچنا چاہتا ہوں. فرض کریں آپ کے سامنے ایک آدمی ہے, آپ اسے کپڑا بیچنا چاہتے ہیں, کیا کہیں گے آپ بھائی؟ اس کو کیا جملہ کہیں گے اردو میں؟ جی میں نے آپ کو بیچا یہ کپڑا, کپڑے کو بیچا, اس آدمی کو بیچ رہا ہے بھائی. ہاں تو آپ کو نہ کہیں بھائی, آپ پر بیچا کہیں. ہمیشہ تعبیر کس سے کریں؟ یہ کپڑا میں نے آپ پر بیچا, یا یوں کہہ لو آپ کے ہاتھ بیچا. سمجھ میں آیا؟ تعبیر کیا کیا کرو ہمیشہ, یہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچا یا آپ پر بیچا. اب مولانا کہیں بھی اشتباہ نہیں آئے گا, ورنہ بعض جگہ پھر مسئلہ اشتباہ آ جاتا ہے اردو میں. بھائی آپ کو بیچا, آدمی کو بیچ رہا ہے بھائی, تو وہاں کیا کہو ہمیشہ آپ پر بیچا, آپ کے ہاتھ بیچا. عادت بنا لو اس کو اپنی, یہ اس سے بھی کوئی بہتر تعبیر ملتی ہے تو اور اچھی بات ہے بھائی. جی اور ایک اور بات یاد رکھیں, عبارت کی بات قیمتی بات ہے بھائی. عبارت کے اندر بیع کی بات آئے گی تو ساتھ با بھی آئے گی مولانا, با. اور یہ با ہمیشہ ثمن پر داخل ہوتی ہے. یہ با عربی کے اندر ہمیشہ کس پر داخل ہوتی ہے؟ ثمن پر داخل ہوتی ہے. عام تمام باتیں ذکر کر رہا ہوں جو ہر جگہ آپ کو کام آئیں گی بیع کے اندر. با آتی ہے اور یہ با عربی میں کس پر داخل ہوتی ہے؟ ثمن پر. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کپڑا میں نے آپ پر 5 روپے میں بیچا. یہ کپڑا میں نے آپ پر, عربی میں کیا کہیں گے؟ بعت هذا الثوب منك ب5 روپیات. بعت هذا الثوب منك ب5 روپیات. اب دیکھیے مولانا عبارت کے اندر با آئی یا نہیں آئی بھائی؟ ب5, یہ خمسہ پر جو با داخل ہو رہی ہے بیع کے اندر یہ ہمیشہ آئے گی بھائی. اور یہ با ہمیشہ ثمن پر داخل ہوتی ہے. آپ سے اب عبارت میں کوئی پوچھ لے بھائی ثمن کیا چیز ہے, کپڑا ثمن ہے یا یہ 5 روپے ثمن ہے, آپ فوراً کیا کہیں گے؟ 5 روپے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ بات سے. بعض چیزیں تو ہیں ہی ثمن, وہاں تو پتہ لگ جائے گا. یہ روپے تو ہیں ہی ثمن, سونا چاندی تو ہے ہی ثمن. بعض اوقات دونوں طرف سے سامان ہوتا ہے. ایک آدمی نے دوسرے کو کپڑا دیا ہے اور دوسرے سے موبائل لے لیا, خرید لیا ہے, تو اب ایک طرف کپڑا ہے ایک طرف موبائل ہے. بھائی کس چیز کو ہم ثمن بنائیں, ثمن کے حکم الگ, کس چیز کو مبیعہ بنائیں, مبیعہ کے احکام الگ ہیں بھائی. تو اس کا ضابطہ میں نے آپ کو بتلا دیا. جس پر با داخل ہو رہی ہے اس کو کیا بنا لیں گے؟ ثمن بھائی, اور دوسرے کو مبیعہ بنا لیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو یہ با ہمیں بتلائے گی بھائی کہ یہ سمن ہے، اور پھر سمن والے احکام وہاں آ جائیں گے بھائی. تو لہذا اب آپ مجھے بتائیے مولانا، میں آپ سے کہتا ہوں بعت ھذا الکتاب منک بالقلم، بعت ھذا الکتاب منک بالقلم، کیا ترجمہ کریں گے؟ بعت ھذا الکتاب، کیا کتاب بیچی، من کا ہاتھ پر، بھائی آپ کے ہاتھ، بالقلم. اس با کا ترجمہ بھی اردو میں کیا کرنا ہے کہ بدلے میں، کہ عوض میں. کس کے عوض میں؟ قلم کے عوض میں، قلم کے بدلے میں. بھائی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو یہ با بھی جب آئے گی با وغیرہ کے با کے ساتھ بھی، تو بدلے میں، عوض میں یہ لفظات لانا ہے آپ نے. ترجمے میں غور کرنا، میں بھی لے کر آؤں گا بھائی، آپ وہاں نوٹ کرتے جائیں بھائی. ایسا ایسا آپ کو عادت ہو جائے کہ خود بھی کوشش کریں ہمیشہ اسی طرح ترجمہ کریں. یہ با عوض کے لیے آتی ہے بھائی. اچھا تو کیا جملہ تھا بھائی؟ بعت ھذا الکتاب منک بالقلم. اچھا بھائی، مبیع کیا چیز ہے؟ کتاب. اور ثمن کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ با کس پر داخل ہوئی؟ قلم پر. اور قلم معلوم ہو، با تو داخل ہوتی ہے ثمن پر، معلوم ہوا یہ قلم کیا ہے؟ ثمن ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اسی طرح علا کا لفظ آئے گا. دیکھو یہ جو عبارت میں نے پڑھی تھی، وَمَنِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا عَلَىٰ، یہ شرط کے لیے آتا ہے. کس لیے؟ اس کا ترجمہ کریں گے اس شرط پر. اس شرط پر جگہ جگہ آئے گا یہ مولانا، یہ یاد رکھو بھائی، یہ ترجمے میں یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی بھائی. اس شرط پر اعلیٰ شرط کے لیے آئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح یاد رکھو باع اور اشترا کا صلہ مین آئے گا. میں کہتا ہوں میں نے آپ سے چیز خریدی، میں کیا کہوں گا؟ اشتریت منک. میں نے آپ سے چیز خریدی، اشتریت. اچھا یہ مین کس پہ داخل ہوا؟ جس سے چیز خریدی گئی. شراء میں آیا تو مین کس پہ داخل ہوا؟ جس سے چیز خریدی گئی ہے، یعنی بائے پر داخل ہوا. کس پر داخل ہوا؟ بائے پر داخل ہوا. اور باع کے اندر یہ مین جو ہے مشتری پر داخل ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں بعت منک، بعت منک، کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے آپ کو بیچا. پھر وہی ترجمہ، میں نے آپ پر بیچا، یہ یوں کہو میں نے آپ کے ہاتھ بیچا. میں نے آپ کے ہاتھ بیچا. معلوم ہوا بیچنے والا میں ہوں، اور مین جس پر داخل ہوا مین کا وہ کون ہے بھائی؟ وہ مخاطب، وہ مشتری ہے. وہ کون ہے؟ تو یہ مین عبارتوں میں باع کے ساتھ اکثر آئے گا. آپ نے وہاں ترجمے میں پریشان نہیں ہونا. بعت منک کا آرام سے ترجمہ کر لیں. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچا. ترجمہ یہ کر لینا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ قیمتی باتیں ہر جگہ کام آئیں گی. اب ایک اور عبارت بناؤ بھائی، اس کا ترجمہ ذرا کریں. باع زید من عمر کتابا، باع زید من عمر کتابا. بیچنے والا کون؟ زید. اور من عمر، بھائی کس مشتری کون؟ کس پر بیچا؟ عمر پر. کس نے بتلایا آپ کو؟ کس چیز نے بتلایا؟ مین نے. کس نے بتلایا؟ کس کے ہاتھ پر بیچا؟ وہ کون ہے؟ جس پر مین داخل ہوا، اور وہ عمر ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟
اچھا اب دیکھیے مولانا ترجمہ ان قوانین کے مطابق، وَمَنِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا، اور جس شخص نے خریدا کسی کپڑے کو، عَلَىٰ اس شرط پر کہ أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، کہ یہ 10 گز ہیں 10 درہم کے عوض میں، 10 گز ہیں عوض میں۔ یہ عوض میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ با کا، اور یہ اس شرط پر، یہ کس کا ترجمہ میں نے کیا؟ علی۔ تو کہتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا، اور جس شخص نے کوئی کپڑا خریدا، علی اس شرط پر کہ أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ، کہ یہ 10 گز ہیں، بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ 10 درہم کے عوض میں، او ارضاً، یا کسی نے زمین بیچی، علی اس شرط پر أَنَّهَا مِئَةُ ذِرَاعٍ بِمِئَةِ درہم، کہ یہ 100 ذراع زمین ہے 100 درہم کے بدلے میں، فوجدها اقل من ذلك، جی تو اس نے زمین یا کپڑے کو کم پایا اس مقدار سے جو اس نے ذکر کی تھی۔ کیا مسئلہ ہوگا بھائی؟ ادھر دیکھو بھائی سارے، کس نے کسی کو کپڑا بیچا، کیا کہا؟ یہ 10 گز کپڑا ہے، کتنے درہم کے عوض؟ 10 درہم کے عوض میں۔ یہ زمین 10 گز زمین ہے 10 درہم کے، اب وہ زمین برابر نکلی تھی تو مسئلہ ٹھیک، اگر کم نکلی وہ زمین یا کپڑا، کیا حکم لگائیں گے آپ؟ جی بھائی یہ کتنے سے ہے؟ پہلے تو مسئلہ ادھر بات وہ نقشے کی طرف جایا کرو، یہ کپڑا یا یہ زمین کس قبیل سے ہے؟ مزروعات غیر متقاربہ میں سے ہے، اور مزروعات غیر متقاربہ کے اندر صرف کیا بیان ہو رہا ہے؟ ہر فرد کی قیمت یا کل مقدار بیان ہوئی؟ جی صرف کل مقدار بیان ہوئی ہے۔ اس نے کہا 10 گز ہے کتنے کے بدلے میں؟ 10 درہم کے بدلے میں، تو 10 گز اس نے بیان کیا، ہر گز کتنے کا یہ اس نے بیان کیا نہیں کیا۔ اب کپڑا کم نکلتا ہے تو پورے سمن لے کر لینے پڑیں گے، کیونکہ یہ زرا ہے، اور زرا مزروعات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وصف، اور وصف میں کمی سے سمن کے اندر کمی نہیں ہوتی، تو لہذا وصف میں کمی آ گئی لیکن سمن میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مشتری لینا چاہے تو کتنے میں لینا پڑے گا؟ پورے پیسے دے کر لینے پڑیں گے، اور اگر ساتھ ساتھ اختیار بھی ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے بھائی، اور اگر زیادہ نکلا تو جی تو وہ مشتری کا ہو گیا، اور بائع کو کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ وصف زیادہ نکل آیا بھائی، اس سے کیا ہوا بھائی؟ چیز تو وہی ہے۔ صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ یہ وہی صورتیں ہیں جو نقشے میں نے آپ کو ساری لکھوا دی تھیں۔ فوجدها اقل من ذلك، تو اس نے اسے کم پایا اس مقدار سے، فالمشتری بالخيار، تو مشتری کو اختیار ہے، ان شاء اخذها بجملۃ الثمن، کم نکلے ہیں لیکن اگر چاہے تو اس کو لے لے پورے ثمن کے بدلے میں، وان شاء ترکها، اور چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ وصف میں کمی آئی لیکن وصف میں کمی سے ثمن کے اندر کمی نہیں۔ وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ، اور اگر اس نے اس کو پایا زیادہ ان ذراعوں سے جو اس نے ذکر کیے تھے، فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ، تو یہ مشتری کے لیے ہے اور بائع کو کوئی اختیار نہیں ہوئی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا 100 ذِرَاعٍ ب100 درہم كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر یوں کہا بِعْتُكَهَا، میں نے تیرے ہاتھ بیچا یہ کپڑا یا یہ زمین، عَلَىٰ اس شرط پر، أَنَّهَا 100 ذِرَاعٍ، یہ کتنا ہے؟ 100 ذراع ہے، ب100 درہم، 100 درہم کے بدلے میں،
کل ذراع بدرہم، ہر ذراع کتنے کے بدلے میں ہے؟ 1 درہم کے بدلے ہے. دیکھا اب کل مقدار بھی ذکر کر دی اور ہر ذراع کی قیمت بھی ذکر کر دی. برابر نکلے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کو ذکر نہیں کیا. فوجدها ناقصۃ، کم یا زیادہ نکلے وہ بیان کر رہے ہیں. فوجدها ناقصۃ، تو کیا کیا اس صورت کو؟ بھائی جن صورتوں میں برابر نکلتا تھا صاحب کتاب اس کو ذکر نہیں کریں گے کیونکہ بات ظاہر ہے. بیع اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. کم یا زیادہ نکلے گا تو مسئلہ پھر بدلے گا. تو وہ اب ذکر کر رہے ہیں فوجدها ناقصۃ، اس نے اس کو کام پایا. کیا مسئلہ ہوگا ادھر دیکھو بھائی، اس نے کل مقدار بھی ذکر کی ہے اور ہر ذراع کی قیمت بھی ذکر کی. اب کم نکل آیا، کیا حکم لگائیں گے؟ جتنے ذراع کم اتنے ہی ثمن بھی کم ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ ذراع بھی. اور اگر کپڑا زیادہ نکلا، جتنے گز زیادہ اتنے ہی ثمن بھی، لیکن ساتھ ساتھ ذراع بھی. یہی بات کریں. فوجدها ناقصۃ، تو اس کو کم پایا. فهو بالخيار، تو اسے اختیار ہے. ان شاء اخذها، اگر چاہے تو اس کو لے لے. بحصتها من الثمن، اس کے حصے کے عوض میں ثمن میں سے، یعنی ثمن میں سے اس کے حصے میں جو بنتے ہیں وہ دے دے. یعنی 90 گز نکلا ہے تو کتنے دے دے؟ 100 گز کی مثلا بات ہوئی تھی، 90 نکلا ہے تو 90 دے دے. 70 نکلا ہے تو 70 درہم دے دے بھائی. 60 گز نکلا ہے تو 60، تو اس کے حصے کے بقدر جو ہے ثمن میں سے وہ اس کے ساتھ لے لے. وَإِن شَاءَ تَرَكَهَا، اور چاہے تو اسے چھوڑ دے. وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَةً، اور اگر کپڑے یا زمین کو زائد پایا. کان المشتری بالخیار، تو مشتری کو اختیار ہے. ان شاء اخذ الجمیع، چاہے تو کیا کرے؟ سارے کو لے لے. کل ذراع بدرہم، کس طریقے پر لے لے؟ ہر ذراع 1 درہم کے بدلے میں لے لے. یعنی 110 نکلا ہے تو 110 دے دے، 120 ہے. وَإِن شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور اگر چاہے تو بیع کو ختم کر دے. اب بتائیے مولانا، اب وہ نقشہ اچھی طرح ذہن میں ہے؟ جی ادھر دیکھو سارے بھائی، کتاب پہ کوئی نہ دیکھے، مجھے مسئلہ بتاؤ بھائی. پتہ لگتا ہے بیع میں آپ کتنے ماہر ہوئے ہیں بھائی. ایک آدمی کے پاس ایک گچڑی ہے، یہ تھان اس نے دوسرے آدمی کے ہاتھ بیچے اور یہ کہا بھائی، اس نے کہا دوسرے کے آدمی کو، یہ گچڑی میں نے آپ کو بیچی، اس کے اندر 10 تھان ہیں 100 درہم کے بدلے میں. گچڑی میں نے آپ کو بیچی، اس کے اندر 10 تھان ہیں 100 درہم کے بدلے میں، اور ہر تھان کتنے درہم کا ہے؟ 10 درہم کا ہے. تو اب دیکھیے آپ مولانا، کل مقدار بھی ذکر کر دی اس نے اور ہر فرد کی قیمت بھی ذکر کر دی. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کس قبیل سے ہے؟ مزروعات میں سے نہ بناؤ بھائی. اب یہ معدودات کے قبیل سے ہے. تھان بیچ رہا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تھان بیچ رہا ہے. تھان کے اندر تو کپڑا پتہ ہوتا ہے اتنا کپڑا ہے، تو اب اس کو تعداد کے اعتبار سے بیچ رہا ہے. اتنے تھان پڑے ہیں اور کتنے میں دے رہا ہوں آپ کو؟ 10 درہم میں، 100 درہم میں. اور ہر تھان کتنے کا ہے؟ اچھا معلوم ہوا یہ کس میں سے ہے؟ معدودات میں سے. اور معدودات بھی کون سے؟ متقاربہ یا غیر متقاربہ؟ جی کون سے؟ قدیم زمانے کا مسئلہ چل رہا ہے بھائی. ابھی غیر متقاربہ ہیں مولانا، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہاں غیر متقاربہ. اور تو ضروری بھی نہیں ہے مولانا اس زمانے کے اندر بھی ہو. کپڑے 1000 قسم کے ہیں، 10 تھان ہیں، 10 کے 10 تھان الگ قسم کا کپڑا ہے. پورا سمجھ میں آئی؟
ہاں اگر ایک ہی قسم کا سارے تھان ہوں پھر مسئلہ بدل جائے گا. آج کے زمانے میں ہوں اور ایک ہی قسم کے ہوں پھر تو ایک جیسا ہو جائے گا, پھر یہ معدودات متقاربہ میں ہو جائے گا. لیکن اگر آج کے زمانے میں ہے اور تھان الگ الگ کپڑوں کے ہیں, یا قدیم زمانے کے اندر تو ہاتھ سے بنتے تھے, کپڑے میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا تھا, تو یہ معدودات کس قبیل سے ہوا؟ غیر متقاربہ میں سے. اب حکم آپ مجھے بتا دیں, اس نے کل قیمت بھی ذکر کر دی, اس نے ہر فرد کی قیمت بھی اس نے ذکر کر دی, تو کیا مسئلہ ہوگا؟ یا تو برابر نکلیں گے, وہ تو بے کیا ہو گئی, اس کو یہ ذکر نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو بات ظاہر ہے. 10 کپڑے نکلے تو ٹھیک ہے بھائی, کپڑے تھان نکل آتے ہیں 8 یا 7, یا یہ تو کم ہوئے, یا زیادہ نکل آتے ہیں مولانا کتنے 11 یا 12. اب کیا کریں گے؟ اگر کم نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ سامان بھی کم ہو گئے, مثلا کتنے تھان نکلے 8 تھان نکل آئے بھائی, تو کتنے درہم دے دے گا؟ 80 درہم, اور ساتھ اختیار بھی ہوگا اسے, لینا چاہے تو لے لے, چھوڑنا چاہے تو. اور اگر تھان زیادہ نکل آئے مولانا 11 یا 12 تھان نکل آئے, اب کیا حکم لگائیں گے؟ جی کیا کریں گے؟ نقشہ یاد ہے کیا مسئلہ تھا؟ اگر سب بکریاں بیچی کسی نے 110 بکریاں نکل آئیں بھائی, ہاں اس نے کہا تھا یہ 100 بکریاں ہیں, 100 درہم کے اندر ہیں, ہر بکری 1 درہم کی ہے. بکریاں کتنی نکل آئیں؟ 110 نکل آئیں. کیا حکم پڑا تھا آپ نے؟ پیسے زیادہ دینے پڑیں گے, بے فاسد ہو جائے گی بھائی. کیوں فاسد ہوگی؟ ہاں دیکھا, شاباش. تو یہ بے فاسد ہو گئی. کیوں فاسد ہوئی؟ کیونکہ مبیع مجبول ہو گیا. بے ہوئی ہے کتنے تھانوں کی؟ 10 کی, اور نکلے ہیں 11 یا 12 یا 13. معلوم ہوا مبیع ہے 10 تھان, 1 تھان زائد ہے. اب کون سا تھان زائد ہے مولانا؟ 1 تھان تو نکالنا پڑے گا بھائی. تو مشتری چاہے گا کہ جو سب سے رسی ہے وہ میں بائر کے پاس رہنے دوں, اچھے والے سارے لے لوں, اور بائر چاہے گا کہ میں ان میں سے جو اچھا والا ہے اس کو اپنے پاس روک لوں اور باقی 10 اس کے. مبیع مجبول ہوا, جھگڑا آئے گا مولانا, لہذا بے کیا ہو گئی؟ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو آپ نے اس طرح غور کرنا ہے ہر چیز کے اندر بھائی. جی دیکھیے بھائی, وَلَوْ قَالَ, اور اگر یوں کہا کسی نے بِعْتُ مِنْ کا, دیکھا وہ مین آ گیا مولانا, بِعْتُ مِنْ کا, میں نے بیچا آپ کے ہاتھ, هَذِهِ الرِّزْمَةَ, رزمہ کہتے ہیں گٹھڑی کو مولانا, میں نے بیچا آپ کے ہاتھ هَذِهِ الرِّزْمَةَ, اس گٹھڑی کو, عَلَى, اس شرط پر, انها 10 اثواب, کی کتنے کپڑے ہیں؟ 10 کپڑے ہیں. بِمِئَةِ درہم, کتنے کے بدلے میں؟ 100 درہم کے بدلے میں. کل ثوب ب10, ہر کپڑا کتنے کے عوض میں ہے؟ 10 درہم کے عوض میں ہے. فَإِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً, اگر اس نے انہیں کم پایا, جاز البیع بحصته, تو جائز ہے بے اس کے حصے کے بقدر. کپڑے تھان کم ہیں تو ثمن بھی اسی کے حصے کے بقدر کم ہو جائیں گے اور اس میں بے جائز ہو گئی. لیکن ساتھ بتایا مشتری کو کیا ہوگا؟ خیار بھی ہوگا. بین السطور نیچے لکھا ہوا ہے وللمشتری الخیار, مشتری کو خیار. وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً, اور اگر اس نے انہیں زیادہ پایا, فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ, تو بے کیا ہوگی؟ فاسد. نیچے کیا لکھا ہے؟
لجہالت المبیع، مبیع مجہول ہونے کی وجہ سے بھائی. ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه. یہاں تک وہ ختم ہوئے مسئلے بھائی جن کا میں نے نقشہ بنوایا تھا بھائی. اب آپ کو کچھ اور ضابطوں کے ساتھ مسائل بتلا رہے ہیں بھائی. ومن باع دارا، اور جس نے دار بیچا، گھر بیچا، دخل بناؤها تو داخل ہو جائے گی اس کی گھر کی عمارت فی البیع، کس کے اندر؟ بنا کس کو کہتے ہیں عربی میں بھائی؟ عمارت کو کہتے ہیں، بلڈنگ کو کہتے ہیں بھائی. دخل بناؤها داخل ہو جائے گی اس گھر کی عمارت، اس گھر کی بلڈنگ فی البیع کس کے اندر؟ بیع کے اندر. وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ اگرچہ وہ اس کو ذکر نہ کرے، اگرچہ اس کو ذکر بھائی. ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی کوٹھی بیچنے والا نا، اب وہ کوٹھی جب اس نے بیچ دی، اب وہ آیا کوٹھی پر قبضے کے لیے، کہتا ہے بھائی دیکھو جس نے بیچی ہے وہ اسے کہتا ہے یہ کوٹھی میں نے آپ کو بیچی ہے لیکن صحن آپ کا نہیں ہے، صحن میرا ہی ہے، وہ نہیں میں نے آپ کے ہاتھ بیچا، وہ نہیں بیچا. تو ہم اس کو کہیں گے بھائی کوٹھی کے اندر عمارت بھی داخل ہوتی ہے. جب آپ نے لفظ کوٹھی کہہ دیا تو کوٹھی کے اندر عمارت کے ساتھ صحن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی؟ جی صحن ساتھ ہوتا ہے بھائی. تو عرف کے ضابطہ یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر عرفاً جو چیزیں شامل ہوتی ہیں عام لوگوں کے عرف کے اعتبار سے، عام لوگ اس کو پھر شامل سمجھتے ہیں، تو اس کو ذکر نہ بھی کریں وہ پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ بیع کے اندر داخل ہو جاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کوٹھی صرف عمارت کا نام ہے یا صرف صحن کا نام ہے یا دونوں کا نام ہے؟ یہ دونوں کا نام ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر یوں کہتا ہے کوٹھی ہے لیکن وہ یہ نہیں کہتا یہ کوٹھی میں نے آپ کے ہاتھ بیچی، کہتا ہے یہ عمارت میں نے آپ کے ہاتھ بیچی، یا کہتے صرف یوں کہتا ہے یہ بلڈنگ بیچی، یا صرف یوں کہتا ہے بھائی یہ صحن میں نے آپ کے ہاتھ بیچا. تو اب صحن کی بات ہوئی ہے، بلڈنگ کی بات نہیں ہوئی. صحن کے اندر بلڈنگ داخل ہو جاتی ہے نہیں بھائی، تو اس صورت میں وہ داخل نہیں. لیکن جب وہ کوٹھی کہہ رہا ہے یا وہ گھر کہہ رہا ہے تو گھر کے اندر عرف کے اندر بھائی گھر کے اندر جو جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ خود بخود اس میں کیا ہو جائیں گی؟ داخل ہو جائیں گی. یا کسی نے کسی کے ہاتھ گھر بیچا، اب گھر بیچنے کے بعد کہتا ہے بیع ہو گئی، کہتا ہے بھائی یہ گھر میں نے بیچا آپ کو، لیکن یہ جو دروازے کے پاس غسل خانہ اور بیت الخلاء ہے یہ میں نے نہیں بیچے بھائی، میں نے باقی گھر آپ کو بیچے. بھائی وہ کہے گا اپنے گھر کی بات کی تھی اور گھر کے اندر بیت الخلاء اور غسل خانہ داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بھائی؟ داخل ہوتے ہیں بھائی. تو ان کو ذکر کرنے کی ضرورت. وہ کہے گا بھائی میں نے کب ذکر، میں نے کوئی بہن نے کہا تھا غسل خانہ اور بیت الخلاء بھی بیچ رہا ہوں. کہتے ہیں بھائی آپ کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ خود بخود اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں. اس طرح کوٹھی بیچی، کہتا ہے بھائی صرف یہ بلڈنگ آپ کی ہے، صحن نہیں آپ کا. کیوں بھائی صحن کیوں نہیں میرا؟ میں نے صحن کا کوئی نام لیا تھا بیع کے اندر. تو ہم اسے کیا کہیں گے بھائی؟ صحن کا نام ذکر کرنے کی ضرورت، یہ تو ویسے ہی اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کو ذکر نہ بھی کرو یہ پھر بھی داخل ہو جاتا ہے بھائی. ضابطہ سب کو سمجھ میں آیا؟ جو چیز عرف کے اندر ایک چیز کے ساتھ سمجھی جاتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے، اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت وہ خود بخود اس میں داخل ہو جائے. یا مثلا بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو سائیکل بیچی، سائیکل یہ یوں کہ موٹر سائیکل بیچی بھائی. موٹر سائیکل بیچنے کے بعد اب وہ کہتا ہے لاؤ دو، وہ کہتا ہے خیر ہو ذرا میں ذرا پلاس وغیرہ لے آؤں، یہ میں نے اس کے دونوں ٹائر مجھے یہ میں نے نہیں بیچے آپ کو، دونوں ٹائر نہیں بیچے بھائی، باقی موٹر سائیکل بیچی ہے. کہتا ہے کیوں نہیں بیچے آپ نے؟ کہتا ہے میں نے کوئی ٹائروں کا نام لیا تھا یہ، تو وہ
وہ جواب میں کہے گا بھائی موٹر سائیکل کے اندر یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں، ان کو کبھی علیحدہ سے ذکر کیا ہی، تو جب یہ عرف میں اس کے اندر داخل ہیں اور شامل سمجھی جاتی ہیں تو ان کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی، ہاں اگر عرف میں داخل نہیں سمجھی جاتی تو پھر اس صورت میں وہ بیع کے اندر بھی داخل، لہذا اس نے موٹر سائیکل پر ایک عمدہ قسم کا ایک تالا لگایا ہوا ہے بھائی، وہ الگ تالا نہیں ملتا بھائی، وہ تار والا، وہ بڑا قیمتی قسم کا اس نے لگایا تھا، موٹر سائیکل بیچ دی، اب دینے لگا تو کہتا ہے بھائی میں ذرا اپنا تالا اتار لوں، وہ کہتا ہے بھائی تالا کہاں سے اتارتے ہو، تالا تو ساتھ ہی آئے گا، کہتا ہے نہیں بھائی تالا ساتھ نہیں آئے گا بھائی، آپ کیا کہیں گے مولانا؟ جی آپ مجھے بتائیں اور میں موٹر سائیکل کا ہے تو وہ تالا ساتھ داخل ہوتا ہے؟ ہاں دیکھا، فوراً خود فیصلہ کر لیا آپ نے، تالا کبھی ساتھ شامل نہیں ہوتا، موٹر سائیکل کا اپنا تالا لاک وغیرہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے علیحدہ سے خرید کے ساتھ لگایا ہے یہ اس کے اندر کبھی داخل نہیں سمجھا جاتا۔ ضابطہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں بھائی ومن باع دارا، اور جس نے گھر بیچا، دخل بناؤها فی البیع، تو داخل ہو جائے گی اس کی عمارت بھی بیع کے اندر، وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ، اگر کہ وہ اس کو ذکر نہ کرے، ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يسمه، یہاں سے ایک اور ضابطہ سمجھ لو بھائی، وہ چیز جس کا اتصال قرار والا ہو زمین کی بیع کے ساتھ، وہ بھی بیع میں داخل شمار ہوگی۔ ایک چیز ہے وہ لگی ہی رہنے کے لیے ہے مولانا، اس کو کہیں گے اتصال قرار۔ کیا کہیں گے؟ دیکھو درخت زمین میں اگایا جاتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ لگا ہی رہتا ہے بھائی، کیا ہے؟ لگا ہی رہتا ہے۔ اور ایک چیز وہ ہے جو ساتھ لگے رہنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کو پھر الگ کر دیا جاتا ہے، مثلا فصل ہے، فصل کاشت کی جاتی ہے، ہر سال کئی فصلیں کاشت ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ لگی رہتی ہے یا پتے ساتھ ہی اس کو اتار دیتے ہیں؟ تو وہ لگے رہنے کے لیے ہوتی ہے یا اتارنے کے لیے ہوتی ہے؟ اتارنے کے لیے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو درخت ہوتے ہی لگے رہنے کے لیے ہیں اور فصل ہوتی ہی اتارنے کے لیے۔ لہذا اب ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی، زمین بیچنے جب زمین بیچی تو اس کے اندر جو درخت ہیں، کھجور کے ہیں یا کوئی اور ہیں، پھلدار ہیں، غیر پھلدار ہیں، وہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے؟ بیع کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ان کا اتصال کون سا ہے؟ اتصال قرار ہے بھائی۔ کیا ہے؟ اتصال قرار ہے، یہ لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر کسی نے زمین بیچی اور اس کے اندر فصل لگی ہوئی تھی، اب آپ مجھے بتائیے فصل بیع میں داخل ہو جائے گی یا داخل نہیں ہوگی؟ یہ داخل نہیں ہوگی، یہ الگ ہے ہمارا نا، اس میں تو اتر جانا ہے، تو یہ بیع کے اندر شمار نہیں ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں۔ اب آپ مجھے مسئلہ بتلائیے، میرے پاس ایک باغ ہے مولانا، وہ باغ میں نے کسی پر بیچ دیا اور پھل پک کر اوپر درختوں پر تیار لگا ہے بھائی، اب آپ کیا فیصلہ کریں گے بھائی؟ باغ میں نے بیچا تو درخت بیچے، درخت بیچے، یوں کو درخت بیچے تو کیا پھل داخل ہوں گے بیع کے اندر یا داخل نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ بھائی پھل لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں یا اتارنے کے لیے ہوتے ہیں؟ ابھی ضابطہ میں نے بتایا، جو چیز اتصال قرار ہے وہ داخل ہو جائے گی، جس میں اتصال قرار نہیں ہے وہ داخل نہیں ہوگی۔ بھائی دیکھیے
ومن باع ارضا، اور جس نے کوئی زمین بیچی، دخل تو داخل ہو جائیں گے، ما فیہا وہ جو اس کے اندر ہیں، تو داخل ہو جائے گی بیع کے اندر وہ چیز جو اس زمین میں ہے۔ بھائی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں من النخل والشجر، یعنی کہ نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، شجر عام ہے بھائی درختوں کو کہتے ہیں، تو داخل ہو جائیں گے اس میں کھجور اور درخت وغیرہ دوسرے، پھر بیع کس کے اندر داخل ہوں گے؟ بیع میں داخل ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ، اگرچہ وہ اس کو ذکر نہ کرے۔ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ، اور داخل نہیں ہوگی، زرع کھیتی کو کہتے ہیں فصل، اور داخل نہیں ہوگی فصل فی بیع الارض زمین کی بیع میں، الا بالتسمیۃ مگر ذکر کر دینے سے، ذکر کر دے گا تو داخل ہوگی۔ زمین فصل سمیت بیچ رہا ہے، صورت سمجھ میں آئی تو پھر داخل ہوگی ورنہ نہیں۔ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔